الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا صدق الله العظيم. سورۃ الفرقان پارہ 18. یہ انتہائی اہم مضامین پر مشتمل صورت ہے. ہم مختصراً ترجمہ اور اس کے بعد تفسیری خلاصہ پیش کریں گے انشاءاللہ. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بڑی مقدس، بڑی پاک، بڑی بابرکت ذات ہے وہ جس نے آہستہ آہستہ قرآن کریم کو اپنے بندے پر نازل فرمایا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ ہو جائے تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والا، ڈرانے والا، سمجھانے والا. کون ہے وہ ذات؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، کہ سارے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت جس کے قبضے میں ہے. ولم یتخذ ولدا، اور جس کی کوئی اولاد نہیں ہے. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور اس سلطنت اور بادشاہت میں جس کا کوئی سہیم اور شریک نہیں ہے. وخلق کل شیء، اور اس پاک رب نے، اس پاک ذات نے ہر چیز کو پیدا کیا. فقدرہ تقدیرا، اور ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد ایک بہترین انداز اور بہترین شکل عطا کی. اس مبارک سورہ فرقان کی شروع کی 2 آیتیں میں نے پڑھی. پہلی آیت میں اللہ جل شانہ اپنے پیارے نبی امام الانبیاء رحمت دو عالم حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کتاب فرقان یعنی قرآن کریم کے نازل کیے جانے کو بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سناتے ہیں، یہ ان کی اپنی باتیں نہیں ہیں، کہ کسی سے سنی ہوئی نہیں، کسی سے سیکھی ہوئی بھی نہیں، نہ کسی سے سیکھی ہوئی ہے نہ کسی سے سنی ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے لے کر 40 سال تک کی عمر تک نہ کسی سے انہوں نے لکھنا سیکھا نہ پڑھنا سیکھا. امی تھے آپ. میرے آپ کے لیے امی ہونا، ان پڑھ ہونا یہ عیب ہے، یہ نقص ہے، یہ کمزوری ہے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی ہونا کمال ہے. یہ آپ کا کمال ہے کہ آپ نے کسی انسان سے لکھنا پڑھنا سیکھا، اور پھر ایک دم سے 40 سال کے بعد آپ ایسا کلام پیش کرنے لگے کہ بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے فصیح، بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے قادر الکلام لوگ ایسا کلام پیش نہیں کر سکتے. تو حضور کا کسی سے پڑھا لکھا نہ ہونا یہ آپ کی شان اور آپ کا کمال ہے. آپ نبی امی. مکہ کے مشرکین یہ اعتراض کرتے تھے کہ شاید یہ کسی سے سیکھ کر آتے ہیں، کسی سے سمجھ کر آتے ہیں، کچھ یاد واد کرتے ہیں، کچھ شاعری وائری الفاظ کی تک بندی کرتے ہیں، یہ کوئی خدا کا قرآن نہیں ہو سکتا. تو اللہ پاک نے ان کو جواب دیا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ وہ ذات بڑی مقدس، بڑی بابرکت ہے جس نے آہستہ آہستہ قرآن کو نازل کیا. نزل ینزل تنزیل، آہستہ آہستہ اتارنا، اور انزل ینزل انزال، ایک بار اتارنا. قرآن کے لیے لفظ انزلنا کا لفظ بھی آیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ، چونکہ ایک مرتبہ اترا ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، ایک ہی مرتبہ، اس لیے وہاں ہے انزلنا. پھر آسمان دنیا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے پر تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کی مدت میں اترا، اس لیے کہا نزل الفرقان. فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والا، بالکل حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی. تو یہ قرآن کیا ہے؟ فرقان ہے، حق اور باطل کے درمیان تمیز ہے.
یہ سچ اور جھوٹ کو الگ الگ کر کے بتاتا ہے، یہ صحیح اور غلط کو جو ہے وہ سمجھاتا ہے، یہ ہدایت کے راستے اور گمراہی کے راستے دونوں کو جو ہے وہ سمجھاتا ہے بندے کو کہ یہ راستہ ہدایت والا ہے، یہ راستہ، اس لیے قرآن کو کہا جاتا ہے فرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی۔ یہ کتاب کس پر نازل ہوئی؟ علی عبدہ، اس اللہ نے اپنے پاک بندے پر نازل کی۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جہاں جہاں بھی کوئی کمال کی بات اللہ فرماتے ہیں تو وہاں اپنے نبی کے لیے لفظ نبی رسول نہیں، لفظ عبد لاتے، لفظ ابھی معراج کے واقعے میں آپ نے سنا سورہ بنی اسرائیل، سبحان الذی اسری بنبی، یہ بھی ہو سکتا تھا، بھی رسول ہی بھی ہو سکتا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اور وہاں سے آسمان، اور وہاں سے ساتواں آسمان، اور بیت المعمور، اور سدرۃ المنتہا، اور عرش معلیٰ، کس کو؟ اسریٰ بعبدہ، اپنے خاص بندے۔ پھر سورہ بنی اسرائیل کے بعد اگلی سورت ہے سورہ کہف، 15 پارے میں، اس میں کیا؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ جس نبی پر قرآن اترا اس کی شان کتنی بلند، اللہ کا کلام اتر رہا ہے، اللہ کی صفت ہے قرآن، اور صفت جو ہے وہ ذات سے الگ نہیں، قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی کیا ہے؟ صفت ہے۔ تو اللہ کا کلام یہ اللہ کی صفت ہے، اور اس صفت کو اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، تو وہاں لفظ کیا رہا ہے؟ عبد۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑا پیغام بھی ہے، اصلاح بھی ہے، اور ہمارے اوپر احسان بھی ہے۔ پیغام کیا ہے؟ کہ کبھی بھی جذبات میں آ کر، جہالت میں، ناواقفیت میں تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد سے نکال کر معبود میں داخل نہیں کر دینا، یہ پیغام۔ اور اصلاح کیا ہے؟ کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ محفوظ رہے۔ واضح خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، لیکن عبد اور معبود میں فرق ہے۔ اللہ کے بعد سارے مقام، سارے مرتبے، ساری عزتیں، ساری عظمتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتیوں مبارک پر قربان، لیکن آپ ہیں اللہ کے بندے، آپ ہیں اللہ کے بندے۔ اور ہمارے اوپر احسان کیا ہے اللہ کا؟ کہ کروڑوں لوگ اس وجہ سے گمراہ ہوئے اور ہمارے سامنے ہیں کہ جب وہ کسی بندے کو بڑا مقام دینا چاہتے ہیں، یا کوئی بندہ کسی فیلڈ میں بڑا مقام حاصل کر لیتا ہے، تو دنیا کی ایک بڑی تعداد انسانوں کی اسے انسانوں کی فہرست سے نکال کر اس کو دیوتا، پرماتما اس میں داخل کر دیتے ہیں کہ یہ تو بندہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو دیوتا ہے۔ کروڑوں لوگ آج گمراہ ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو عقل سے نکالا اور دیوتا اور پرماتما بنا دیا، اس لیے وہ کیا ہو گئے؟ تو میرے آپ پر اللہ نے کتنا احسان کیا، چونکہ اللہ کے بعد سارے مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرق ہے، حالانکہ حضور کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی فرق نہیں، بات خدا بزرگ تو مسئلہ بڑا نازک تھا، با خدا دیوانہ باشد و با محمد ہوشیار۔ جب اللہ کی تعریف کرو تو دیوانے ہو کر کرو، چونکہ جتنی تعریف کرو گے اللہ کی ذات اس سے بھی بلند، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے تو ہوشیار ہو، چونکہ اب باریک سا فرق ہے، اور اگر اس فرق کو آپ نے کراس کر دیا تو پھر وہ گناہ ہو جائے گا، اللہ کی ذات میں شریک بن جائے گا اور آپ کو ثواب کے بجائے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے پیغام بھی ہے، میسج بھی ہے، اصلاح بھی ہے، اور ہمارے اوپر احسان بھی ہے کتنی بڑی گمراہی سے۔ اسی لیے صرف یہاں نہیں، اتحیات میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اتحیات للہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ، اشہد، اور دوم کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ۔ وہ ہم میں سے بہت ساروں کو ترجمہ نہیں آتا، ورنہ یہاں بھی اعتراض کرتے تھے ہم نہیں، اور ہم بھی اللہ کے نبی کو بندہ سمجھنے سے ہچکچاتے جاتے ہیں۔ آپ انسان ہیں لیکن عام انسان نہیں، آپ افضل الرسل، اب سید الرسل، آپ انسان ہیں لیکن انسانوں میں سب سے اعلیٰ انسان، آپ جیسا کوئی انسان نہیں۔
آپ انسان ہیں لیکن آپ کی پیدائش جنت کی مٹی سے ہے. سارے نبیوں کی پیدائش جنت کی مٹی. آپ ایسے انسان ہیں کہ وفات کے بعد آپ کی قبر مبارک کی مٹی آپ کے جسم کو ٹچ بھی نہیں کر سکتی. آپ ایسے انسان ہیں کہ آپ کے مبارک جسم پر کبھی کوئی کیڑا مکوڑا مکھی مچھر بیٹھا ہی نہیں. آپ ایسے انسان ہیں کہ مبارک جسم سے نکلنے والا پسینہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار تھا. بلکہ پسینہ نہیں، آپ کے مبارک فضلات پیشاب و پخانہ جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی زعفران کی طرح مہکتے تھے. آپ انسان ہیں لیکن افضل الانسان، اعلیٰ انسان، اشرف انسان، احسن انسان، اکمل انسان. آپ انسانیت کے سب سے کمپلیٹ پرسن، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے، سب سے احسن ہے، سب سے اکمل ہے. آپ تک کوئی پہنچ سکتا؟ سارے نبی سوالات مل کر آپ کے مقام کو چھو سکتے؟ تو آپ انسان ہیں لیکن اعلیٰ انسان. تو بابرکت ہے، مقدس ہے وہ ذات جس نے کتاب فرقان کو آہستہ آہستہ اپنے بندے پر نازل کیا. کیوں نازل کیا؟ دم درود کے لیے، جھاڑ پھونک کے لیے، مردوں کو بخشوانے کے لیے، صرف رمضان میں تراویح پڑھنے سننے سنانے کے لیے. لیکون للعالمین نذیرا، اس قرآن کے اتارنے کا ایک مقصد ہے تاکہ اس قرآن کو سامنے رکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل جہاں کے لوگوں کو اللہ کی ذات سے واقفیت کرائیں، تعارف کرائیں، پہچان کرائیں، لوگوں کو سمجھائیں. اور آج یہ مقصد ہم نے چھوڑ دیا. ہم قرآن کریم کو لپیٹ لپاٹ کے غلاف چڑھا کے گھر کے اوپر سے بھی اوپر کے طاق میں رکھتے ہیں جتنا کو کچھ ہی نہیں سکتا. آپ نہ لائے گا قرآن لپیٹنے کے لیے اور طاقتوں میں سجانے کے لیے، اور زیادہ خدا لوٹ پہ لڑائی جھگڑا زمین نہ ہو یا کوئی کچہری کا قسم خواہ قسم دی قرآن چپ قرآن پاک سی رہ رہا ظلم سیتی. ہم یہی کرتے ہیں. تیسرا کوئی کام سنا تو سال کے بعد برسی منائی کسی میت مردے کی، پڑھو جی سارے اکٹھے ہوئے پڑھنا. میں نہیں پڑھنا، وہ میرا ہے لیکن تجھ کو وہ کیا پڑھنے میں اللہ ہی جانا. اور اگر روٹی کے لیے پڑھا تو ملا ہی کچھ نہیں تو بخشائے گا کیا؟ تو ٹھیک ہے قرآن بخشا جاتا ہے، ایصال ثواب برحق ہے. قرآن برکت کی کتاب، قرآن رحمت کی کتاب، قرآن شفا کی کتاب. اس کی ایک ایک آیت میں شفا ہے. وَنَنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ یہ کتاب شفا ہے، یہ کتاب برکت ہے، کتاب رحمت ہے. اس کو پڑھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت، دیکھنا بھی عبادت، چھونا بھی عبادت، سمجھنا بھی عبادت، سمجھانا بھی عبادت. کچھ نہیں آتا پکڑ کے دیکھے وہ بھی عبادت، پکڑتا بھی نہیں ہے سن رہا ہے قرآن اس پر بھی نیکی اور عبادت. اس میں کوئی شک نہیں. فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، پورا قرآن تو الگ بات ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کے لیے شفا. جو صبح سورہ یاسین پڑھے قضیت ہوائیں، جو دن کی ساری ضروریات اللہ پوری کر دیتا. ایک مرتبہ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک قافلہ کہیں پہنچا اور انہوں نے گاؤں والوں سے کہا بھائی ہمیں کو روٹی پانی دو. انہوں نے منع کر دیا. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کے راوی، بخاری میں روایت موجود ہے. تو ہوا یوں کہ رات کو جس گاؤں میں تھے اس کا جو بڑا چودھری سرپنچ پنچ وغیرہ تھا اس کو بچھو نے کاٹا. اب وہ پریشان ہوئے تو کہنے لگے ہو نہ ہو اساں انہیں روٹی نہیں دیتے، اس سے ویسے ایسے ہی. تو گئے کوئی دم درو جاڑ پھونک. انہوں نے کہا بھائی روٹی کھلاؤ بھائی اسے کھانا وانا. پھر اس کے بعد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا اور وہ زہر بچھو کے کاٹنے کا وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا. جو مرنے کے قریب تھا وہ ایک دم اس گاؤں کا بڑا چودھری جو بھی بڑا تھا وہ ٹھیک ہو گیا قبیلے. تو خوش ہوا، اس نے دعائیں دی اور اچھی خاصی بکریوں کا ریوڑ دے دیا گفٹ کہ میری جان. اب صحابہ میں سے کچھ نے کہا بھائی ذبح کرو کھاتے ہیں. کچھ نے کہا نہیں تم نے قرآن دب کر کے لیے بکریاں ہم نہیں کھائیں گے. چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے. اب یہ سارے واپس جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے وہاں معاملہ آیا کہ بھائی یہ دم کر کے بکریاں ملی. ٹھیک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور پوچھا ابو سعید خدری رضی اللہ تمہیں کیسے پتا تھا بھائی اس میں شفا ہے؟ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام ہے، میں نے آیت الکرسی یقین کے ساتھ پڑھ کے دم کیا اسے شفا. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تمہاری نیت تو تھی نہیں، اس نے دے دیا، تم بھی کھاؤ میرے لیے بھی رکھو. ٹھیک ہے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک آیت الکرسی میں شفا ہے. تو پورا قرآن
یہ شفا ہی، لیکن یہ قرآن کے اتارنے کا مقصد نہیں ہے. مقصد قرآن کے اتارنے کا ہے کہ مجھے آپ کو ہدایت ملے، لتخرج الناس من الظلمات، تاکہ ہم گمراہی سے نکلیں ہدایت میں آئیں، خرافات سے نکلیں سنت پر آئیں، ہم دنیا کے جھمیلوں سے گمراہیوں سے نکلیں اور قرآن سیکھیں. قرآن اس لیے آئے تاکہ قرآن کو پڑھا جائے، سیکھا جائے، سمجھا جائے، ہدایت حاصل کر کے اس پر عمل کر کے دوسروں تک. یہ قرآن مردوں کے لیے نہیں ہے، قرآن پہلے زندوں کے لیے ہے. ہم کیسے ہدایت پائیں؟ قرآن ہمارے لیے. ہاں پھر اس کے اضافی اس کے فوائد کیا ہیں؟ اس میں شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، ٹھیک ہے، اردو کے لیے مثال ثواب بھی ہے، وغیرہ 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 بہت ساری چیزیں. تو قرآن کا اصل مقصد کیا ہے؟ کتاب ہدایت. کون ہے اللہ کی ذات؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ وہ ہے کہ سارے آسمانوں اور زمینوں پر اس کی بادشاہت پھیلی ہوئی ہے. ولم یتخذ ولدا، اور اس نے کوئی اپنی اولاد نہیں بنائی، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور بادشاہت میں اس کا کوئی عدیل، سہیم، وزیر، مشیر، کوئی شریک نہیں. وہ اکیلا ہے، وطن تنہا ہے، وہ قادر مطلق ہے، ساری کائنات اس کی محتاج اور وہ کسی کا محتاج. وخلق کل شیء، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا. ساری زمین کس نے پیدا کی؟ آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے، سمندر، جمادات، حیوانات، چرند پرند، انسان، یہ سب کچھ، میوے، پھل، فروٹ، اناج، غلہ، مشروبات، معقولات، جو ہم کھاتے ہیں، جو ہم پہنتے ہیں، جس زمین پر ہم چلتے ہیں، جو آسمان ہمارے سر پر ہے، چاند، سورج، یہ سارا نظام کس نے بنایا؟ اللہ. کس نے پیدا کیا؟ وہ صرف پیدا نہیں کیا، فقدرہ تقدیرا، اس کو ایک بہترین شیپ بھی دی. ہمیں بنایا ایسے نہیں بنا دیا. شکل انسان، لقد خلقنا الانسان فی احسن ناک، پھر آنکھ، پھر ہونٹ، پھر زبان، پھر دانت، کان، پھر اندر کا نظام آپ دیکھیں. کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں جہاں MBBS کے اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، اب دیکھیں جا کر وہاں کا نظام، یا کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر سمجھیں ہاسپٹل میں کیسا ہمارا اندر کا نظام ہے، معدے کا، جگر کا، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہماری آنتوں کا، ہمارے گردوں کا کیا نظام ہے. اللہ معمولی سا فرق پڑ جاتا ہے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے. کتنا آکسیجن ہم لیتے ہیں اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا. لیول کم ہو گیا، زیادہ ہو گیا. جو ہم کھاتے ہیں وہ اللہ جانتا ہے. ہم تو کھاتے اس لیے ہیں پیٹ بھرے جائے، پیاس بجھ جائے، زیادہ سے زیادہ میٹھا لگے. ہمیں نہیں پتا کہ ہماری باڈی کو کن چیزوں کی ضرورت ہے. آج میڈیکل سائنس بتا رہی ہے بھائی انسان کو وٹامنس کی ضرورت ہے، پروٹین کی ضرورت ہے، کیلشیم کی ضرورت ہے، میگنیشیم کی ضرورت ہے، آئرن کی ضرورت ہے، فاسفورس کی ضرورت ہے، زنک کی ضرورت ہے. ہماری رب جانے، ہمارے بلا ہمیں کیا پتا تھا کیا ضرورت ہے. ہم سارا کچھ کھا ہی رہے تھے. اب ہمیں پتا چلا کہ جو کچھ ہم کھا رہے تھے اللہ پاک نے ان چیزوں کے اندر وہ ساری چیزیں رکھی تھی. اب جی پروٹین کم ہوگی تو یہ کھاؤ، کیلشیم کم، اور ڈاکٹر بتا رہے پرانے سارے ہی کھا رہے. اور اللہ نے ہماری باڈی کی تمام ضروریات ہمارے کھان پان کے اندر پہلے سے ہی رکھا. سبحان اللہ. یہ اللہ کی کیا ہے. اور جو اللہ نے ہمیں بنایا، بہترین شیپ دی، ناک، پھر ہونٹ، کہ ہم لقمہ اٹھاتے ہیں اور اگر ہاتھ ہماری ہڈیاں مڑتی نہ اٹھاتے کس طرح؟ بیلچے کی طرح. اب منہ میں ڈالتے کس طرح؟ اگر یہ انگلیوں میں جوڑ نہ ہوتے تو ہم لقمہ بناتے کس طرح، توڑتے کس طرح، منہ میں ڈالتے کس طرح؟ اور منہ کے ساتھ ہی اوپر ناک ہے تاکہ جو کھا رہا ہے سونگ لے، باسی تو نہیں ہے، پرانا تو نہیں ہے، بدبو تو نہیں، سمیل تو نہیں آ رہی. اور اگر ناک پیچھے ہوتا ہمیں لقمہ پہلے پیچھے لے جانا تھا، اب وہ سنگانے میں گر ہی جاتا. یہ اللہ کی شان. ساتھ ہی ناک رکھو، پھر منہ میں ڈالو تو وہیں دانت ہے، 30 دانت 32 دانت، ساتھ میں زبان ہے. پھر ہم اگلے دانت بالکل تیز رکھے سامنے، اس سے ہم کاٹتے ہیں. پھر پتہ ہے مسلمان ماس کھا سکتے. پھر نوکدار دانت رکھے، انیاب جنہیں کہتے ہیں، ترچھے. یہ کیوں رکھے؟ اور یہ عجیب بات ہے، جتنے بھی جانور گوشت خور ہیں انہی میں یہ دانت ہوتے ہیں. جو جانور گوشت خور نہیں ہے ان میں یہ لمبا نوکیلا دانت ہوتا ہی ہوتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں انسان ماس کیوں کھاتا ہے، ان کو پوچھو، ساری دنیا کے چرند پرند پر آپ ریسرچ کرو، وہی گوشت کھاتا ہے جس میں نوکدار دانت ہے. تو انسان میں نوکدار دانت ہے کہ نہیں؟ اس لیے انسان بھی کھاتا. پھر چبایا، پھر زبان جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اکٹھا بھی کرتی ہے ساتھ ساتھ میں. اور زبان 32 دانتوں کے نیچے جو ہے وہ
کٹتی بھی نہیں. پھر نرم ہو کر دو ہماری جو ہے وہ اندر پائپیں ہیں نہیں, ہوا سانس کی الگ ہے, غذا کی ہم نے تو گٹھے ڈالا تھا, وہ سانس کی نالی میں کھانا نہیں جاتا, وہ غذا کی نالی میں جاتا. کون ہے وہ ادھر نہیں جانے دیتے. اور اگر کبھی چاول کا ایک دانہ سانس کی نلی میں آ جائے تو ہمیں جیتے جی موت دکھتی, کبھی اس میں نہیں جاتا. اور جب ہم نے ڈالا تو ہم معدے میں تھوڑی پہنچے, ہم تو ارادہ کرتے ہیں ایسا غیبی نظام ہے کہ وہ سیدھا معدے, پھر اندر وہ ہضم ہوتا ہے, پھر اس سے جو چیزیں ہمیں ضرورت ہے وہ ہمیں ملتی ہے. جو غیر ضروری چیز ہے وہ کچھ پانی بن کر, کچھ پیشاب بن کر وہ نکل جاتا ہے, اور باقی ہماری باڈی میں خون بنتا ہے, ہمیں طاقت دیتا ہے. تو یہ اللہ کا ایک غیبی نظام ہے, سسٹم. جو کھاتے ہیں اس کا ٹیسٹ آتا ہے, ٹیسٹ بڈز ہے ہماری زبان میں, مزہ لگتا ہے, میٹھا لگتا ہے, صحت بنتی. اور باقی ہر چیز میں اللہ جو پیدا کیا ہے اس کا ایک سسٹم اللہ پاک نے بتایا. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا. اب اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے, یہ سمجھ گئے. اور جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو انہوں نے کیا کیا. اب انسان سوچتا ہے کہ بھائی انہوں نے کچھ نہیں بنایا, اور جب انہوں نے کچھ بنایا ہی نہیں, تم ہی ان کو بناتے ہو, تم ہی ان کو پوچھتے ہو. یہ کیسے نان سنس بات, کیسے پیارے انداز میں اللہ سمجھا رہے ہیں. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بناتے ہیں. لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے, جنہوں نے کسی چیز کو پیدا, چونکہ معبود کے لیے خالق ہونا ضروری ہے, وہی معبود ہوگا جو پیدا کرتا ہے, اور اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو پیدا کرے, تو پھر اللہ کے علاوہ معبود بھی کوئی. وَهُمْ يُخْلَقُونَ اور جن کو تم پوجا کر رہے ہو یہ تو خود پیدا کیے گئے. تم درخت کو پوجو, پتھر کو پوجو, ٹھیک ہے جی, مجسمے کو پوجو, کسی چیز کو بھی پوجتے ہو یا اس سے حاجت مانگتے ہو, جو اللہ نے خود پیدا کیا ہے وہ حاجت نہیں تمہاری پوری کر سکتا. وہ اللہ کا خود پیدا کیا ہوا ہے. حاجت روا مشکل کشا وہی ہے جو سب کو پیدا, یہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا اور یہ اپنے آپ کے لیے بھی نفع نقصان کا اختیار ہے. پیر صاحب دیو جی تبلیغ, ان پیر صاحب وہ تو قرآن لکھ کر دے رہے ہیں, اس میں شفا ہے, میں اس کا انکار نہیں کر رہا. لیکن جس ٹائم پیر صاحب کی آپ کو کورونا ہو جائے پھر, یا آپ بیمار ہو تو پیر صاحب کتھا جانا, ڈاکٹر کو, مولوی صاحب, امام صاحب, مفتی صاحب اس کی چیک کرانے جائیں. تو ہم علاج تو کریں لیکن شفا دینے والا کون ہے, اللہ, اس پر ایمان رکھیں. دم, درود, پیر, فقیر, دعا, تعویذ, ڈاکٹر, حکیم, طبیب سب کریں, لیکن یقین کس پر رکھیں, اللہ. مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے, یہ ہیلا اور وسیلہ ہے شفا دینے والا. دعا کے لیے بزرگوں کو کہیں اولاد کے لیے, لیکن بزرگ اولاد دے نہیں سکتے, وہ دعا کر سکتے, دینے والا کون, اللہ. وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا یہ تو خود اپنے لیے بھی نفع نقصان کا اختیار ہے. وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا اور یہ اپنے لیے بھی مرنے کا, جینے کا اور دوبارہ اٹھائے جانے کا کوئی اختیار. کب مروں گا خود ہی پتہ نہیں, کب کہاں کیا ہوگا خود ہی پتہ نہیں, تو وہ معبود ہو سکتا نہیں ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ یہ لوگ جنہوں نے انکار کیا, کفر کیا, یہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کرتے ہیں یہ تو ایک جھوٹ ہے جو انہوں نے گھڑ رکھا ہے. وَأَعَانَهُمْ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ اور کچھ لوگ ان کے اس میں مددگار ہیں. فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا یہ لوگ بڑی اندھیری کی, تاریکی کی اور جھوٹ کی اور دھوکے کی بات کرتے. اصل میں مکہ کے مشرکین جب قرآن سنتے تھے اور جب بندہ کسی کا انکار کرتا ہے نا, میں نہیں ماننا جو مرضی کرو, بس آخری بات کہہ رہا ہوں, میں مانتا نہیں جو مرضی کرو, میں ماننا ہی نہیں. اب وہ کیا قرآن کے لیے کیا کہیں گے, اب تو مشرکین کیا کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی اللہ کا قرآن نہیں ہے, یہ خود ہی بناتے ہیں. یہ جو کچھ یہودی عیسائی جو مسلمان ہوئے ہیں ان کی مدد سے تورات, انجیل, پرانی کتابوں کے کچھ واقعات کٹھے شٹھے کر کے ان کو ترتیب دے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا. اللہ اس کا ان کا رد کر رہا کہ نہیں, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں شروع میں عداس ایمان لائے, عتبہ بن ربیعہ کے غلام, عبداللہ ابن حضرمی کے غلام تھے وہ ایمان لائے, جو چھوٹی موٹی محنت مزدوری کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں. وہ بہت بڑے اسکالر تو تھے نہیں, ویل نون پرسن, کچھ نہیں, ان کو آتا ہی نہیں تھا اتنا, بہت کچھ وہ عالم فاضل نہیں تھے. تو تم جھوٹ مانتے ہو کہ وہ سکھاتے ہو, بھائی اس کو خود ہی نہیں آتا کچھ, وہ نبی کو کیا سکھائے.
اور اگر مان لیا کہ وہ سکھاتے تو وہ ایمان لاتے نبی پر. بھائی جو یہودی اور عیسائی حضور پر ایمان لائے ان کو تو سب پتا ہے اگر وہ خود ہی حضور نعوذ باللہ یہ فراڈ ہوتا وہ شریک ہوتے تو وہ مسلمان ہی کیوں بنتے؟ وہ ایمان ہی نہ لاتے کہ ڈرامہ ہے کہ فراڈ ہے، وہ ایمان کیوں لاتے؟ تو اللہ پاک سمجھا رہا ہے کہ لقد جاءوا ظلما وزورا، یہ تمہارے صرف بہانے اور ڈھکوسلے، تم نے ماننا نہیں ہے، یہ جھوٹ اور فریب اور دھوکے کی بات ہے. یہ کہتے ہیں قالوا اساطیر الاولین اکتتبها کہ پرانوں کی قصے کہانیاں ہیں جو لکھ لیتے ہیں. فہی تملی علیہ بکرۃ واسیلا، کچھ لوگ آ کر صبح شام ان کو پڑھ کر اور حضور اسی کو قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کہ اس قرآن کو ذات نے اتارا ہے جو ظاہر مخفی زمین و آسمان کی ہر چیز سے واقف ہے، وہ ہر چیز. اور تمہیں پتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک تمہارے درمیان رہے، ان کو تم امین کہتے تھے، سچا کہتے تھے، امانت دار کہتے تھے، نیک کہتے تھے، پرہیزگار کہتے تھے. کسی سے پڑھنا لکھنا سیکھا بھی نہیں، تمہارا مشاہدہ ہے، تم نے خود ان کو جانا پرکھا، اور اب تم اس طرح کے فراڈ کر رہے ہو. یہ کیا ہے؟ یہ نہ ماننے والی بات ہے. تو ہی اگر نہ مانے تو باتیں، ورنہ پتہ تم کو بھی ہے یہ قرآن کس کا ہے. اللہ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ انہ کان غفورا رحیما، جو غلطی ہو گئی اللہ معاف کرے گا، آج ہم توبہ کرو. کیا کرو؟ یعنی اتنی حد درمی، اتنا کفر، اتنا نفاق، اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث اور جرا کرنے کے بعد بھی اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بھیڑا کام کر سکتا، میں مار دوں گا. نہیں، انہ کان غفورا. تمہیں پتا ہے سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے. اب تمہارے مسائل ہیں، تم نہیں ماننا چاہتے، نہ مانو، لیکن اللہ تمہیں بخشنے کے لیے تیار ہے. جب تمہیں جو ہے وہ توفیق ملے تم آ کر توبہ استغفار دعا اللہ سے معافی مانگو گے، اللہ معاف. یہ نہیں ہے کہ تم نے انکار کیا تو اللہ نہیں مانے گا، ایک بار کیا، دو بار نہیں، 100 بار موت سے پہلے بھی اگر تم توبہ کر لو گے اللہ معاف. کیوں؟ انہ کان غفور، اس کی کوئی مجبوری نہیں ہے، وہ اس لیے معاف کرتا ہے کہ وہ بخشنے والا ہے، وہ رحمت والا ہے، وہ بندوں سے محبت کرتا ہے اور شفقت کرتا ہے. اس کی شفقت، مہربانی اور رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ معاف کرتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.